آپ رابطہ نہ کر دے گئے تو چلی گئی تھی نا, آپ نے تو رابطہ کر کے اس کو کیوں کیا ہے؟ مرزا جھوٹ بول رہا ہے تو نہیں, مننا نا کہ مرزا پہلے جھوٹ بولے پھر تسی انہوں ساڈی طرفوں اسی کہنے انہوں کھچائی کیتی, کان مروڑیا, بندے جا پترا کی کیتے تو مرزا جناب آیا اس نے مدد کرنی تھی کیونکہ ارشاد بھٹی صاحب نے آپ ایک ایک چیز کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ قوم کے سامنے آج مرزا صاحب کے کرتوت رکھیں گے, اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں مرزا محمد علی جیلمی مناظرے کیوں نہیں کرتا میرے جیسے بندے کو, اور دیگر جو پیٹنٹ مناظر ہیں مرزا محمد علی جیلمی کیوں نہیں 1 to 1 مناظرے کرتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ پوری قوم کے سامنے یہ بندہ ننگا ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے اس کا ایک ویڈیو کلپ بھی چلانا ہے, اس کے ساتھ دوسرا بھی چلانا ہے, اور وہاں پر آئیں بائیں شائیں ہم نے نہیں کرنے دینی اس طرح سے وہ آپ کو دبا مطلب آپ کے حوالے سے کر کے جی کہ آپ تیاری کر کے آئیں, کیونکہ آپ کو بنیادی ان چیزوں کا علم نہیں ہے جو دینی گہری باتیں ہیں, آپ اس کی پوری چیزوں کے اوپر نظر نہیں رکھے ہوئے. الحمدللہ ہم نے اس کے خلاف تحریک کی ہوئی ہے, اور اس وجہ سے ہم لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ شخص گمراہ ترین آدمی ہے. اسی پہ پہلے آ جائیں. جی بسم اللہ. آپ نے میرے وہ کیا کہتے ہیں, میں کسی بات کے شخص کے بارے میں تو اتنا نہیں سوچ سکتا, گمراہ کیوں ہوئے؟ جی پہلے اس پہ آ جائیں. سب سے پہلے گمراہ آپ نے کہا ہے, ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب اپنے دعوے کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ظاہر ہے جب اپنے روس میں ثابت ہوئے تو گمراہ تو پھر ثابت ہوئے. جی ہم پہلی چیز یاد کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس مواد ہے انہی کی ویڈیو کلپس کے ذریعے سے, اور ہم نے اس کو 1 نہیں 2 نہیں 4 بار دیکھا ہے, جانچا ہے, پرکھا ہے, تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں حنیف قریشی نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ میری ویڈیوز نہیں ہیں, وہ چیلنج کریں, پھر میں آپ ارشاد بھٹی صاحب سے کہوں گا آپ ہمارے ساتھ یہاں وعدہ کریں کہ آپ اور میں دونوں جائیں گے, بے شک اناؤنس کر کے نہیں جائیں گے, جا کر اپنے مرزا صاحب پیاروں کو ہم ایک ایک چیز دکھائیں گے کہ کیا یہ آپ ہی کی ویڈیو ہے. مناظرہ نہیں ہوگا, بیٹھ کے دکھائیں گے. یار بھٹی صاحب آپ کے ساتھ جا کر لاش ہے, پیار سے سموسہ کھا کے جی چلیں یہ بھی بات کریں, ہم ان کو بتائیں گے کہ مرزا صاحب نا یہ دیکھیں آپ کی یہ چیزیں موجود ہیں. پہلی چیز, ایک ویڈیو میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہنا کہ فلاں بندے پر عذاب آیا ہے, تو چونکہ یہ جو عذاب کا آنا یہ وحی سے متعلق ہے, اور ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو وحی نہیں ہے, لہٰذا وحی کا آنا چونکہ منقطع ہو چکا, لہٰذا جو بندہ کہے کہ یہ فلاں پر عذاب آیا ہے, یہ فلاں عذاب ہے, تو ایسا بندہ کافر ہے, یہ کفر ہے. ویری نیکسٹ وہ ویڈیو ان کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ کفر بولے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور تیسری ویڈیو ہے مرزا صاحب کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم منگول مسلمانوں پر عذاب بن کر آئے. جس بات کو خود کفر کہا اسی بات کو اپنے لیے بڑے فخر سے 1 نہیں 2 نہیں کئی اپنے پروگراموں میں انہوں نے کہا کہ ہم جو منگول ہیں ہم ان مسلمانوں پر عذاب بن کر ہیں. اور اب یہاں پر اس بندے کی گمراہی دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہوئے کہ آپ جاہلیت کا جو آپ کا نسب ہے آپ اس کے اوپر فخر نہ کریں. آپ مرزا جیلمی فخر کر رہے ہیں اپنے ان منگولوں پر جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو پریشان کیا, لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا, جو ظلم و بربریت منگولوں نے کیا, چنگیز خان نے, ہلاکو خان نے, وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. میں کہتا ہوں کوئی کافر بھی ان کے ان کاموں کے اوپر اترا نہیں سکتا, وہ کہے گا یار اللہ معاف کرے ان کو تباہ و برباد اللہ کر دے, انہوں نے نسلوں کی نسلیں, شہروں کے شہر, خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیے. اور یہ بدبخت شخص کہتا ہے کہ بھائی مجھے فخر کر کے کہتا ہے کہ میرے بڑیاں نے انہاں دے بھابیاں نوں قتل کیتا ہے اور ہم عذاب بن کر ہے. ایک پوائنٹ آ گیا, مرزا صاحب اپنی گفتگو کے ساتھ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. اگلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس غیبی خبر آتی ہے یا الہام یا کشف کے ذریعے سے یا اس کو الہام ہوتا ہے تو ایسا بندہ کافر ہے. ایک اور ویڈیو جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ الہام کی بات کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک جگہ کہتے ہیں وہ کتے کی موت مر گئے, یعنی بزرگوں کے بارے میں جنہوں نے کہا تھا فلاں کو الہام آیا, وہ کہتا ہے یہ کتے کی موت مر گئے. ایک اور ویڈیو میں کہتے ہیں جو الہام کی بات کرے کہ مجھے الہام آتا ہے یا فلاں کو الہام آتا ہے تو یہ لعنتی ہیں. اور پھر کہتا ہے جی کہ صوفیاء نے ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت پر, اس طرح کہ جب انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمیں فلاں بزرگ کو یا فلاں کو الہام آتا ہے. مرزا صاحب کی ایسی اس سے بھی زیادہ درجنوں ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ الہام کے خلاف مسلسل بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر الہام کا دعویٰ کیا جائے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب آئیے مرزا صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر, اس کے حوالے سے تعریفیں کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے, کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کتاب ہے اس کو آپ پڑھا کریں, مولوی نوں تو پتہ ہی کوئی نہیں, کتاب بڑی پتے دی ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو 12 مجدد کہہ چکے ہیں, بہت بڑا عالم دین کہہ چکے ہیں, جبکہ اسی کتاب یہ جو کتاب ہے الفوز الکبیر اس کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ مجھے براہ راست الہام ہوئی ہیں ایسی تفسیریں جو اس کتاب کے اندر میں نے لکھی ہیں.
مرزا صاحب نے کہا جو کہ مجھے اعلان ہوا ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. مرزا صاحب کے فتوے کے مطابق یہ بھی کافر ہوئے, دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. اور جو بندہ اپنے اصول کے مطابق ایسی کتاب جس میں کفر لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو کہے کہ اس کتاب کو پڑھو اور کہے جی کہ اس کو پڑھو بار بار کہے, اس بندے کا کیا حکم ہے؟ پھر مرزا صاحب کے بھی کچھ بابے ہیں, ویسے یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں نام وابی نام بابی, حالانکہ مرزا صاحب وابی بھی ہیں اور مرزا صاحب بابی بھی ہیں. مرزا صاحب وابی اس لیے ہیں کہ وابی کہتے ہیں, آپ گوگل کر لیں ایسے لوگوں کو کہ جو ابن عبد الوہاب نجدی کو اچھا سمجھیں, مجدد سمجھیں, اس کے پیروکار ہوں, اس کی تعلیمات کو اپنائیں. مرزا صاحب کی ایسی درجنوں ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد کہہ چکے ہیں. تو اب وہابی اور کیا ہوتے ہیں, اس کے ساتھ سینگ ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی 3 آنکھیں ہوتی ہیں, اس کے ہونٹ اوپر ہوئے ہوتے ہیں, کیا ہے وہابی اس کو کہتے ہیں. جو تمام جو ہمارا سرکاری اداروں کے اندر یا ہر طرف سے ہم اس کے اوپر 20 حوالے پیش کر سکتے ہیں کہ وہابی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ابن عبد الوہاب نجدی کو اپنا بڑا مانے. تو مرزا صاحب اس کو مجدد کہتے ہیں. تو مرزا صاحب وہابی بھی ہوئے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بابی نہیں ہیں, نام ہے بابی. بابی کو مطلب ہے میرے کوئی بابے نہیں. حالانکہ مرزا صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہمارے بابے ہیں, دوسری جگہ کہتے ہیں صحابہ ہمارے بابے ہیں, تیسری جگہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو بخاری مسلم وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے نا وہ ہمارے بابے ہیں. تو پھر آپ بابی تو ہوئے, کیونکہ جن کتابوں کو آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو آپ جو کتابوں کو کہتے ہیں کہ میری کتابوں کتابیں فرشتوں نے لکھی ہیں, وہ کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں, بابوں نے لکھی ہیں, وہ کسی نہ کسی بابے نے تو لکھی ہیں. اب لہذا آپ جو نا وابی بھی ہوئے اور آپ بابی بھی ہوئے. اور اس کا یہ جو نعرہ ہے کہ میرے نبی جگہ ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں. اب یہ جو کہتے ہیں تیرے بابے, اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ اس کی مراد ہوتی ہے اولیاء کرام. جس طرح بڑے بڑے اکابر دین ہیں, ہم جن کو اولیاء کہتے ہیں یہ ان کو بابا کہہ کر ان کی نفرت کا اظہار کرتے ہیں, ان کے خلاف بولتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بابے نہیں تو تیرے بھی تو بابے ہیں. یہ خود کہہ چکے کہ میرے بابے ہیں. کون ہیں؟ میرے بابے فلاں فلاں. تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے بابے نبی کے سامنے کوئی شے ہیں نہیں. وہ یہ کیا نہیں, ابھی آپ نے کفر پورا کرنا ہے, بات پوری کرنا. اب یہ جو ہیں حضرت صاحب, ان کے جو بابے ہیں, ایک بابا ہے البانی کو یہ اپنا بزرگ کہتے ہیں, اور ایک بابا ہے اسحاق صاحب, آپ کی غالباً پوڈ کاسٹ میں بھی یا نہیں سوری وہ ملک صاحب کی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ میں ان کا اس وقت نائب ہوں, اور ان کو اپنے وقت کا مجدد کہا. اور ان کے جی فیصل صاحب ان کے لیے بہت بڑے تعریفی کلمات کہے. اب آئیں مولانا مودودی کو, ان صاحب نے کہا کہ جی مولانا مودودی صاحب اپنے وقت کے مجدد تھے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی. پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک آج کے وقت کا مجدد ہے, اور پھر کہا کہ میرا محبوب ہے, آئی لو یو, ٹھیک ہے. اور پھر مرزا جہمی صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کچھ ویڈیوز جب وہ پاکستان میں آئے تو اپنے ویڈیو چینل پہ, جو ان کا یوٹیوب چینل ہے, اس پہ ان کو جاری کیا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ان کو دیکھیے. اب آپ کو کمال کی بات بتاؤں, اسی ویڈیو کے اندر جو مرزا صاحب نے شیئر کی اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا, ٹھیک ہے. مولانا مودودی ترجمان القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ جناب الہام ہوا. پوری ویڈیو موجود ہے ڈاکٹر اپنا بابا اسحاق صاحب کی, جو الہام کے دفاع میں دلیلیں دے رہے ہیں کہ جی الہام ہوتا ہے, اللہ کے ولیوں کو, نیک بزرگوں کو الہام ہوتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی ویڈیو موجود ہے, انہوں نے بھی الہام مانا ہے. علامہ البانی مشکات حدیث نمبر 1110 اس کے تحت وہ بھی لکھتے ہیں کہ جی الہام ہوا. اب یہ سارے لوگ کہتے ہیں الہام ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے, اور پوری امت مسلمہ کا یہ موقف ہے. بڑے بڑے اکابر محدثین, علماء, صوفیاء, بڑے بڑے جو مفسرین ہیں, سب کا یہ نظریہ ہے کہ جناب یہ الہام ہوتا ہے, اور اللہ کی طرف سے یہ الہام ہونا یہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے ان کے دل میں کوئی چیز القاء کرتا ہے جس سے یہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. اب مرزا صاحب نے ایک نہیں دو نہیں کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ جو بندہ الہام کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے, اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ کافر ہے. ان کے نزدیک ڈاکٹر مودودی, ڈاکٹر جو ہے نا وہ ذاکر نائک بھی کافر ہوا, ان کے نزدیک مودودی بھی کافر ہوا, ڈاکٹر اسرار بھی کافر ہوا, ان کا بابا البانی بھی گیا, ان کا بابا اسحاق بھی گیا. یہ جن کو مجدد کہہ رہا تھا وہ تو ٹھہرے سارے کافر. تو کافروں کو پیر, کافروں کو مجدد ماننے والا کون ہوا؟ پھر میں نے دعویٰ کیا تھا یہ بندہ گمراہ ہے. تو جو پوری امت مسلمہ کے اتنے بڑے ہزاروں لاکھوں جو بڑے بڑے محدثین علماء جن پر آپ کے حدیث, آپ کے دین, آپ یہ ساری چیزیں کھڑی ہیں, کہ اگر وہ حدیث بیان نہ کرتے, وہ حدیث شریف کا علم نہ لے کر آتے تو حدیث نہ ہوتی جو مرزا اس وقت دے رہے ہیں. تو مرزا صاحب گمراہ بھی ٹھہرے. پھر آگے بڑھیے, اس پہ کوشچن لے لیں پھر اگلا کر لیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں بزرگوں اور بابوں کے خلاف نہیں, میں جو ان کا پوڈ کاسٹ سنا, میں عبارات اور تحریروں کے خلاف ہوں.
قابل اعتراض تحریریں، غیر شرعی، غیر اسلامی اور غیر مذہبی تحریریں. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سارے کے باپ ہیں، وہ چاروں خلفائے راشدین ہم ساروں کے باپ ہیں. اب مجھے انہوں نے میں جیسے دیکھ رہا تھا بٹی صاحب ہم یہ میرے خیال میں ڈائیورٹ ہو جائیں گے سننے والوں کے لیے ردم ڈھونڈیں. میں صرف دو تین مثالیں سن لیجئے اور آپ نے اس کے ان مثالوں پہ بولے ہوئے بھی ہیں. دیکھیں وہ مثالیں نا آپ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے ڈائیورٹ کر رہے ہیں. پلیز وہ بعد میں آپ کی ہر سوال کا جواب میں کہتا ہوں آپ پورے جس طرح مرضی سوال کریں میں نہیں اٹھوں. بولیں جی بولیں. میں نے یہ کہا کہ مرزا صاحب اپنی گفتگو کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج یہ ہوتے ہیں. اب فضل ہمدرد صاحب ایک مفتی ہیں، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس کے انہوں نے ہاتھ چومے. فضل ہمدرد نے ان کے نعرے پر اعتراض کیا کہ بابت شے ہی نہیں، کہ نبی کے مقابلے میں شے ہی کوئی نہیں. تو اس نے کہا کل کہو گے کہ اللہ کے سامنے تو نبی بھی کوئی شے نہیں ہے. اب اس نے فضل ہمدرد کو کہا کہ یہ کیا گستاخی ہے. یعنی فضل ہمدرد نے کہا کہ کل کیا کہو گے کہ اللہ دے مقابلے تے نبی بھی کوئی شے نہیں، آج بابوں کو لے کر آئے ہو کل نبی کو لے آؤ گے. اس نے کہا یہ تو گستاخی ہے، تم گستاخ بنا رہے ہو مجھے. ٹھیک ہے تم میرے اس نے اس کے اوپر چڑھائی کی کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، تم ویسے ہی گرم ہو گئی ہے. ویڈیو موجود ہے بعد ازاں اس کی خود ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ مقابلے میں تو نبی بھی کوئی شے نہیں. تو اب جس چیز کو خود کفر کہا، خود گستاخی کہا، اسی کا ارتکاب کر دیا. تو مرزا کیا کہہ رہا، گستاخ ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر اس شخص نے ابن عبد الوہاب نیدی کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو کہا کہ جی یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، مجدد ہے، اس کی بڑی تعریفیں کی ہوئی ہیں اس نے. ان کی کتاب ہے کتاب التوحید ہے اور اس کے بارے میں کہتا ہے یہ 24 کیرٹ سونا ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا جو مصنف ہے وہ مجدد ہے. اس کتاب کا جو صفحہ 261 ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے شرک ہوا. تو جس کتاب کے اندر اللہ کے نبی کو مشرک بتایا گیا، اس کتاب کے مصنف کو یہ مجدد کہتا ہے اور اس کتاب کے پڑھنے کی یہ تعلیم بار بار دیتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے